جی السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے اورنیتھو پلس ایچ پائلوری ڈراپس پر۔ تو آج ہم اس کا آپ کو ایک جنرل انٹرو دیں گے کہ یہ میڈیسن ہے کس حوالے سے اور کن کن مسائل میں یہ کام کرتی ہے۔ تو اس کا سب سے پہلے نام ڈسکس کر لیں کہ اس کا نام جو ہے وہ اورنیتھو پلس ایچ پائلوری ڈراپس ہے، جو کہ اورنیتھو جو ہے میڈیسن کا نام ہے۔ ہومیوپیتھک ایک میڈیسن ہے جس کا نام اورنیتھو گیلم ہے، تو یہ اس سے چونکہ بنائی گئی ہے تو اس لیے اس کا نام اورنیتھو، اور پلس ایچ پائلوری ڈراپس اس لیے کیونکہ یہ ایچ پائلوری کو بھی کور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیا کیا کرتی ہے میڈیسنز، یہ میں آپ کو ابھی تفصیلاً جو ہے وہ گفتگو کرتا ہوں، جس میں سب سے پہلی چیز یہ معدے کے تمام مسائل کے لیے یکساں مفید ہے، ایک طرح سے کام کرتی ہے، تو اس لیے یہ ٹونک ہے معدے کے لیے۔ تو ٹونک اس لیے بھی کہا جاتا ہے میڈیسن کو جب آپ کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر، ڈاکٹر کے جو ہے وہ اس نے اگر آپ کو نہ بھی بتایا ہو تب بھی استعمال کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ جنرل میڈیسن ہوتی ہے اور وہ ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بوڑھا استعمال کر سکتا ہے، ہر عمر کا بندہ یا عورت جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے، تو اسے ٹونک بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا مزید اس میں جو کام ہے اس کے میڈیسن کے، وہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اس میں سب سے پہلے جو ہیڈنگ سے واضح ہے کہ اس میں ایک ہیڈنگ دی گئی ہے، یہ بدہضمی، گیس اور معدے کے السر میں جو ہے یہ بہترین کام کرتی ہے میڈیسن۔ تو آپ جو بدہضمی ہے اس کا تعلق بھی معدے کے ساتھ ہے، گیس کا تعلق معدے کے ساتھ، معدے کے علاوہ آنتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو یہ جو میڈیسن ہے یہ گیس کو بھی کور کرتی ہے۔ گیسٹرک ایشوز، جس میں گیس کے مروڑ ہونا، گیس کی درد ہونا، گیس مختلف جسم کے حصوں میں چلے جانا، اس میں یہ کام کرتی ہے۔ اور معدے کا السر جو ہے وہ اس وقت زیادہ تر جو معدے کے السرز ہیں وہ ایچ پائلوری بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو یہ ایچ پائلوری بیکٹیریا کی چونکہ میڈیسن ہے تو اس لیے یہ السرز پر بھی کام کرتی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح الفاظ جو کہ میڈیسن کا نام ہی ایچ پائلوری ہے، تو یہ اس میں بہترین رزلٹس دیتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ یہ اس کی جو مزید ہم نے تفصیلات بیان کی ہے، یہ معدے کے حوالے سے میڈیسن کیوں مارکیٹ میں جو ہے وہ آ رہی ہے اور کیوں اتنی استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ معدہ جسم کا آپ سب جانتے ہیں کہ ایک اہم عضو ہے، ایک اہم جزو ہے، اور پاکستان میں جیسے فاسٹ فوڈ جیسے جیسے مقبول ہو رہا ہے صحت کے حوالے سے، نظام کے مسائل کی وجہ، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ گیسٹرائٹس، یہ پھر گیس جو ہے اس میں ذکر آ گیا، اور بدہضمی اور معدے کی تیزابی جیسی بیماریوں کا شکار رہتا ہے۔ تو یہ ہومیوپیتھک پروڈکٹ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شوگر فری پروڈکٹ ہے اور ایک طاقتور فارمولہ ہے جو صحت مند نظام مینز جس کو ڈائجسٹیو ٹریک کہتے ہیں، منہ سے لے کر مکہ تک جتنا بھی آپ کا کھانے کا مطلب کھانا جو نوالا ہے وہ جب معدے میں جا رہا ہے، معدے کے بعد آنتوں میں جا رہا ہے، اور اس نے جب تک خارج نہیں ہو جانا فضلہ بن کر، پورے نظام کو نظام انہضام کہتے ہیں، تو اس کو یہ بحال کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ اپنی خواہش کے مطابق جو ایک عرصے سے کھانے سے گریز کر چلے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بلا جھجک کھا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے پہلے دوائی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہماری پروڈکٹ کرتی کیا ہے، مزید ہم نے اس کی انفارمیشن یا اس کی جو مزید پوائنٹس ہیں وہ بڑے واضح ہم نے اس میں لکھ رکھے ہیں، جس میں تلی ہوئی اشیاء کے استعمال سے ہونے والی جلن کو یہ ٹھیک کرتی ہے، اور تلی ہوئی اشیاء میں آپ کے پکوڑے بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، اور پراٹھا ہو گیا، انڈا ہو گیا، جو بھی چیز تلی گئی ہے اور اس کے بعد اس نے جلن پیدا کر دی، بدہضمی پیدا کر دی یا تیزابیت پیدا کر دی ہو، تو اس میں بہترین کام کرتی ہے۔ پھر بادی اشیاء میں جس طرح خمیری روٹی ہے آپ کی جو ہے وہ چاول آ گئے، آپ کے بند گوبھی آ گئی، تو اس کے استعمال سے جو گیس پیدا ہوتی ہے اس کا بہترین علاج ہے، گیس کو خارج کرتی ہے اور دوبارہ یہ صرف یہ نہیں کرتی کہ گیس کو خارج کرتی ہے، جو گیس جمع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ کا پھول جانا ہو جاتا ہے، یا پھر گیس سر کو چڑھ جانا، یا پھر اس طرح کی گیس کا جو ہے وہ جسم کے کسی دوسرے حصے میں چلے جانا اور جا کر تکلیف پیدا کرنا، یہ صرف گیس کو خارج نہیں کرتی بلکہ اس کو دوبارہ بننے سے بھی روکتی ہے۔ اس میڈیسن کا کام یہ بھی ہے۔ اور پھر معدے کی ایسی حالت جو معدے میں پانی بھی نہ رک سکے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے، پیشنٹس جو ہیں ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معدہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے، ہاضمہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ میں پانی پیتا ہوں وہ بھی مجھے قے ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے،
تو یہ دوا معدے کو بہتر کر کے اسے ایسی کھائی گئی خوراک کو ہضم کرنے کے قابل بناتی ہے، جو آپ خوراک کھائیں گے اس کو ہضم کر دے گی۔ اگر معدے کی حالت اتنی غیر ہو جائے کہ وہ پانی بھی نہ ہضم کر سکے، تو یہ دوا کو مسلسل استعمال کرنے سے معدے کو واپس جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور معدہ جو ہے وہ ہر چیز جو بھی آپ خوراک کھائیں گے اس کو ہضم کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ پھر کھٹے ڈکار آتے ہیں جو کہ بدہضمی کی وجہ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مکمل طور پر نجات دیتی ہے کھٹے ڈکاروں میں۔ اور کھٹے ڈکار بادی چیزوں سے بھی آ سکتے ہیں، تلی ہوئی چیزوں سے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معدہ خراب رہے تو تب بھی کچھ بھی کھائیں، روٹی کھائیں، سادی روٹی کھانے سے بھی کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ وہ ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے کھٹے ڈکار آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بہترین کام کر رہی ہوتی ہے۔ پھر پیٹ میں درد کی وجہ سے، دیکھیں گیس، اپھارا، مروڑ جیسی تکلیف میں وہ علامت کو ختم کر کے آرام دیتی ہے۔ پیٹ میں جب درد ہوتی ہے اور وجہ اس کی کیا ہوتی ہے، کبھی گیس ہوتی ہے، گیس کی وجہ سے پیٹ کا اپھارا ہوتا ہے، یا پھر مروڑ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہیں، پین کی شدت ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ختم کرتی ہے اور اس کو آرام دیتی ہے۔ نظام کو میں نے نظام پہلے ہی بتا چکا کہ یہ ایک پورا ڈائجسٹو ٹریک ہے، جو کہ منہ سے لے کر مکت تک جتنا بھی یہ نظام ہوتا ہے کھانے کو ہضم کرنے کا، اسے نظام انہضام کہتے ہیں، اور انگلش میں ڈائجسٹو ٹریک کہا جاتا ہے، کو بہتر بنا کر بھوک بڑھاتی ہے۔ سب سے بیسٹ پوائنٹ اس میڈیسن کا یہ ہے کہ یہ بھوک کو بھی بڑھاتی ہے اور ویٹ گینر کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ بھوک کو وقتی طور پہ بڑھاتی ہے، جس میں پیشنٹ کو جیسے ہی میڈیسن استعمال کرنا شروع کرے بھوک بڑھتی ہے، ساتھ ہی اپنی خوراک کو بڑھا دے تو یہ ویٹ گینر کے طور پہ کام کرے گی۔ اگر بالفرض کوئی موٹا بندہ ہے اور وہ اس میڈیسن کو کھاتا ہے، وہ بھوک بڑھائے گی ضرور، لیکن ایک ہفتے تک اگر آپ نے برداشت کر لی، کیونکہ آپ نے ظاہر ہے معدہ آپ کا جب ٹھیک ہوگا وہ آپ کو ڈیمانڈ کرے گا، جب ڈیمانڈ کرے گا تو بھوک لگے گی، تو آپ نے اس کو ڈفرینٹ چیزیں جو کہ آپ کو الاؤ ہوتی ہیں، جو بندہ موٹا نہیں ہونا چاہتا اور پہلے سے موٹا ہوتا ہے ان کو فریش جوسز الاؤ ہوتے ہیں، اور ان کو ایک سلاد جو ہے بنا کر دیا جاتا ہے، تو وہ ڈائٹ پلان ہوتا ہے، اس کے مطابق اپنی وہ چیز اگر کھاتا ہے تو اس کا ویٹ بھی نہیں بڑھے گا، اور وہ جو اس کا معدہ ہے وہ ہضم بھی کرنا شروع ہو جائے گا ہر چیز کو، اور آنتوں کو اس قابل بناتی ہے کہ جو کچھ کھایا جائے اسے بدن کا حصہ بنائے۔ ایکچولی جو ہم کھاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ موٹے نہیں ہو رہے ہوتے، جن کا معدہ خراب ہوتا ہے، ان کے آنتوں کا ایکچولی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک کچھ آپ نے یہ سنا ہوگا، ایک تو بندے کو بھوک نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا، وہ تو کھا ہی نہیں رہا، تو جب وہ کھائے گا نہیں تو وہ بڑھے گا کیسے، موٹا کیسے ہوگا، تو اس کو تو بھوک بڑھا دے گی۔ اگر ایک بندہ کھا رہا ہے لیکن وہ موٹا نہیں ہوتا، کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے یا آپ میں سے کوئی ایک جو کہتا ہو کہ میں کھاتا ہوں لیکن موٹا نہیں ہوتا، تو ہوتا کیا ہے کہ آنتوں کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کھائیں اس کو آپ کے جزو بدن بنائے، اس کو آپ کے بدن کا حصہ بنائے، یا آنتوں کا کام ہوتا ہے کہ جو آپ نے کھایا ہے اس میں سے اس نے طاقت نکالنی ہے چیز میں سے اور آپ کے جسم کو دینی ہے، پھر اس کے بعد موٹا یا بندہ جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ آنتوں کا علاج نہیں کرتے، بس بھوک بڑھانے کے کوئی میڈیسنز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو ایک ساتھ اگر دیکھا جائے تو پھر یہ آپ کو جو ہے وہ نظام کا جو ہے وہ نظام جو ہے بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نظام کو بہتر کریں، جس میں بھوک بھی بڑھے اور آنتوں کو بھی اس قابل بنایا جائے تاکہ جو کھائیں اس میں سے طاقت کو وہ نکال سکے اور آپ کے جسم تک پہنچا سکے۔ پھر ایک پوائنٹ اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ایچ پائلوری کہا جاتا ہے۔ ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہے جو کہ انفیکشن پیدا کرتا ہے، اور انفیکشن پیدا کرنے کے بعد معدے کا السر جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ تو ایچ پائلوری جو ہے اس کے لیے یہ میڈیسن بہت زبردست کام کرتی ہے اور انفیکشن کو تیزی سے ختم کرتی ہے، اور تقریباً اس کی یہ 3 ماہ کا جو اگر کورس کیا جائے تو ایچ پائلوری نیگیٹو الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو میڈیسن ہے وہ ہر عمر کا بچہ کھا سکتا ہے، ہر عمر کا فرد کھا سکتا ہے، چھوٹا بچہ بھی استعمال کر سکتا ہے، بڑا بھی۔ تو جو ریگولر اس کا طریقہ کار ہے، آپ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے آگاہی لے سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے استعمال کیا جائے۔ ہر عمر جو اس کی نارمل خوراک ہے فار دا ایوریج پرسن جو کہ ایک بالغ ہے، اس کو 3 دفعہ دن میں یہ میڈیسن لینی ہے، 10 سے 15 قطرے ایک سادہ پانی میں ڈال کر استعمال کرنے ہیں، صبح دوپہر شام دن میں 3 مرتبہ،
اور 10 سے 15 قطرے۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ قطروں کی تعداد کم کر دیں، اگر 10 قطرے بڑے پی رہے ہیں تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ 5 قطرے لیں گے۔ اور اگر مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہے کہ جلن بہت زیادہ ہے، پھارا بہت زیادہ ہے، گیس بہت زیادہ ہے، جلن بہت زیادہ ہے اور برداشت کے قابل نہیں ہے، تو صرف ان قطروں کی جو مقدار ہے 15 سے 20 اور دن میں 4 مرتبہ کر دیں، تو یہ دوا جو ہے بہترین کام کرتی ہے اور ان تمام مسائل میں آپ کو جو ہے وہ افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ میڈیسن کا نام اورنیتھو پلس ایچ پل ڈراپس ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد کی تمام فارمیسیز پر اویلیبل ہے الحمدللہ، ایلوپیتھک فارمیسیز پر بھی اور ہومیوپیتھک پر بھی۔ اور آپ اگر اس کا آرڈر کرنا چاہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ کا جو نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اگر چاہیں تو ہمیں واٹس ایپ پر بھی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور پاکستان میں کسی بھی جگہ پر آپ یہ میڈیسن آرڈر کر سکتے ہیں۔ اور میڈیسن جو ہے اس کی 2 پیکنگز اویلیبل ہیں، اورنیتھو پلس ایچ پیلوری کی پیکنگ یہ ہے جو کہ 60 ml کی پیکنگ ہے اور اس طرح کی اس کی باٹل ہوتی ہے، گلاس کی نہیں ہوتی، پلاسٹک کی ہوتی ہے، اور ڈراپر اس کے اوپر موجود ہوتا ہے تاکہ آپ ایزیلی اس کے جو ہے وہ ڈراپس یوز کر سکیں۔ اور ایک پیکنگ اس میں ہماری جو ہے وہ 20 ml کی آتی ہے اور یہ ہماری جو ہے وہ 20 ml کی پیکنگ اویلیبل ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 20 ml، اور یہاں پہ اس کی یہ ڈراپر اس شکل میں آتا ہے 20 ml کا۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔